جوائنٹ سیشن میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں شجیہ نیازی. ناظرین, آج بانی پی ٹی آئی کی جانب سے عمر ایوب کو وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا, جبکہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے عہدے کے لیے میاں اسلم اقبال کو نامزد کیا گیا ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں کے مطابق تحریک انصاف ہفتے کے روز پورے ملک میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کرے گی, جبکہ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے. ایک طرف ماضی کے اتحادی شہباز شریف کی سربراہی میں بننے والی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے, تو دوسری جانب شہباز شریف کی بطور وزیر اعظم دوبارہ نامزدگی مسلم لیگ نون کے ووٹرز کے لیے بھی مایوسی کا باعث بن رہی ہے. ایک طرف صدر مسلم لیگ نون سیاسی جماعتوں کے درمیان مساق معیشت پر اتفاق رائے چاہتے ہیں, تو دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کا موقف ہے کہ اب فیصلے ایوان میں نہیں بلکہ میدان میں ہوں گے. احتجاج کے لیے میدان تو یقیناً گرم دکھائی دے رہا ہے, مگر دھاندلی کے خلاف اس احتجاج میں کیا پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان مسلم لیگ نون کی حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں؟ کیا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے عمر ایوب کی نامزدگی کا فیصلہ درست ہے؟ ان سب پر ہم بات کریں گے. ہمارے آج کے پینل میں ہیں رانا مبشر صاحب, عادل صاحب, انیک ناجی صاحب, ابو ذر نیازی اینڈ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. سب سے پہلے اسد کیسر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد ان کے فیصلوں کے حوالے سے کیا بتایا ہے وہ پہلے سن لیتے ہیں, پھر گفتگو کا آغاز کریں گے. عمر ایوب صاحب کو خان صاحب نے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کے لیے اپوائنٹ کیا ہے. جو الیکشن میں جو ریگنگ ہوئی ہے کہ جس طرح ہمارے مینڈیٹ کو چوری کی گیا ہے, مجھے ایک اسائنمنٹ دی گئی ہے. جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان ہے, اے این پی کے ساتھ قومی وطن پارٹی, دیگر جو کو پرس پارٹیاں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک آپس میں مل کے اس پہ ایک اسٹریٹجی بنائے. پہلی دفعہ اتنے کھلے دڑے بغیر کسی شرم کے داندلی کی گئی, اور اس قسم کی داندلی کو نہ کوئی ایکسیپٹ کرے گا. اس حکومت کی کوئی سے نہیں ہوگی. ہم کسی شور پر ریزائن نہیں کروائیں گے, اپنا قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور عوام میں بھی جائیں گے. جی رانا صاحب, عمر ایوب کو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے لیے چوز کیا گیا ہے. آپ بانی پی ٹی آئی کی سلیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھی چوائس ہے, کیسی ہے؟ To be very honest, عمر ایوب جو ہے he is a very credible person, اور عمر ایوب کی جو نامینیشن ہے I would say کہ it's a right decision. عمر ایوب جو ہے, اگر لوگوں کو یاد ہو تو آج سے تقریباً 2 سال پہلے عمر ایوب نے کچھ پریڈکشنز کی تھی, اور وہ پریڈکشنز یہ تھی کہ بجلی کے یونٹ کہاں تک پہنچ جائے گا, پیٹرول کی پرائسز کہاں تک پہنچ جائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ گیس جو ہے اس کے جو بل ہے وہ لوگوں کے کہاں کہاں تک پہنچ جائیں گے. اس نے ایک پریڈکشن کی تھی میرے شو میں, اینڈ to tell you very honestly at that very time I thought کہ تھوڑی سی ایگزیجریشن ہے عمر ایوب صاحب کی طرف سے, لیکن میرے خیال میں وہ لوور سائڈ پہ بات کر رہے تھے. آج جو حالات ہے اور جو انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ بجلی کے گیس کے بل جو ہے ہو چکے ہیں, پیٹرول کی پرائسز کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے. اب وہ پریڈکشنز ایک تو سائڈ پہ رکھ دیں, اس کے علاوہ اگر پولیٹیکل کیریئر کی بات کی جائے تو آئی پرسنلی تھنک کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک سین شخصیت ہے جن کا نام عمر ایوب ہے, اور I don't know if they can if عمر ایوب can make it, but at the very same time عمر ایوب جو ہے ایک اچھا کینڈیڈیٹ ثابت ہوں گے. اور اگر لیکن کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ وہ کاف لیگ میں رہے, نون لیگ میں رہے, پھر وہ پی ٹی آئی میں آ گئے, پارٹیاں بدلتے رہے, لوائلٹیز چینج ہو رہی ہیں, وفاداریاں چینج ہو رہی ہیں. دیکھیں ایک چیز ذرا یاد رکھیں, وہ تو یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی پارٹیاں چینج کرتے رہے ہیں. اگر اس اینگل سے دیکھا جائے تو پھر تو یہاں پہ میرے خیال میں میجورٹی جو پولیٹیشنز ہیں ان پہ تو حرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے, انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی. بٹ اگر عمر ایوب کی بات کی جائے تو میرے خیال میں دیکھیں ابھی ان کے والد کی وفات ہوئی تو اس پر بھی وہ میرے خیال میں 6 گاڑیاں بدل کر بڑی مشکل سے جنازے پہ پہنچے, اور وہیں سے وہ بڑی مشکل سے واپس جہاں پہ بھی انہوں نے جانا تھا واپس گئے. اور لیکن I would say کہ he's a capable person, پڑھا لکھا آدمی ہے. He knows how to govern, he knows how to pull things, and he knows his job very well.
اور اگر پرائم منسٹر کے عہدے پہ یہ آتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی کی حالت، تو ان کے لیے پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ پیچ کرنا ہی بہت بڑی بات ہے عمر ایوب کو. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ ہی ول میک اٹ، تو اس میں چانسز بہت بلیک ہے. لیکن دین اگین جی، پچ کرنا ہی بڑی بات ہے. انیک ناجی صاحب، رانا مبشر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نام بڑا بہترین نام ہے. اگر کمپیریزن کیا جائے، دو کینڈیڈیٹس کے نام آئے ہیں وزیر اعظم کے لیے، شہباز شریف اور عمر ایوب. اگر ان دو کینڈیڈیٹس کا موازنہ کیا جائے تو آپ کیا کمپیریزن کریں گے؟ کون سا بہتر ہے کینڈیڈیٹ پرائم منسٹرشپ کے لیے؟ کس پارٹی نے ایک اچھی چوائس دی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تو یہ سوال آپ نے اچھا سوال کیا ویسے، کہ ان دونوں افراد کا مقابلہ یعنی کمپیریزن اگر کیا جائے بجائے یہ کہ پارٹیز کو دیکھیں، بڑا ویری انٹرسٹنگ. تو ظاہر ہے کہ شہباز شریف اور عمر ایوب جو ہے ان کا کوئی دور دور تک مقابلہ ہی نہیں ہے. شہباز شریف ایک بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کے پیچھے ایک طویل ریکارڈ ہے. یعنی 10 سالہ تو ابھی وزارت اعلیٰ ہے، اس سے پہلے یہ تقریباً 2.5-3 سال کی وزارت اعلیٰ، پھر وزارت عظمیٰ. تو شہباز شریف کو ہم عام طور پہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کی وجہ سے صرف 16 مہینے کے اندر قید کر کے دیکھتے ہیں. ایسی بات ناجائز ہے، اس کے پیچھے اس کے 10 سال وہ بھی ہیں ڈیولپمنٹ کے. عمر ایوب کے تو کریڈٹ پہ سچ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک شاید ہی کو پارٹی ہے جس میں وہ نہ رہے ہوں، جس کا ساتھ انہوں نے نہ دیا ہو، نہ ہی وہ کسی اپنے نظریات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. اور موروثیت کے خلاف جو عام طور پہ پی ٹی آئی بات کرتی ہے، موروثیت اور یہ کہ میرٹ، تو وہ ایک میرٹ ہم نے علی امین گنڈاپور کا دیکھ لیا، دوسرا عمر ایوب خان کے خاندان کے بارے میں سب جانتے ہیں. تو پھر موروثیت کا خلاف پورا وہ کہاں گیا؟ اور اس کے ساتھ میں گزارش آپ سے کروں گا کہ یہ بہت اچھی بات ہے بہرحال اس تمام سائنس میں کہ پی ٹی آئی سسٹم کے ساتھ رہنے کا ایک ارادہ نظر آ رہا ہے، کہ وہ پنجاب میں بھی انہوں نے نامزد کیا ہے، وہ سسٹم کا حصہ بن کے اگر آگے چلتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ احتجاج کی جانب چل پڑتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ان کے اعلانات وہ بھی ہیں، تو ہمیں ایک نئے کرائسس میں ممکن ہے کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کی لوگوں میں ہمت رہ گئی ہے کرائسس کی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی سیاسی جماعت جائے گی یا جو بھی انڈیپینڈنٹ جائے گا، اس کے لیے اس کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم کسی بھی وقت قومی اسمبلی توڑ سکتا ہے، نئے الیکشن کال کر سکتا ہے. جس طرح عثمان بزدار کے آپ لاکھ تنقید کیجئے، ایک بات تو بہرحال ثابت ہوئی کہ جیسے ہی اسے اشارہ ہوا استعفیٰ دے دو تو اس نے استعفیٰ دے دیا. یہی اس کی واحد کوالٹی تھی جس وجہ سے اسے مسلط رکھا گیا پنجاب میں. علی امین گنڈاپور کی بھی خصوصیت، باقی شخصیت جو بھی ہے، لیکن یہ خاصیت ان کی بظاہر یہی ہے، جس وقت انہیں حکم دے گا وہ حکومت چھوڑ دیں گے، وہ استعفیٰ دے دیں گے، وہ اسمبلی توڑ دیں گے. تو اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کا قومی اسمبلی میں کوئی ارادہ کوئی بھی جماعت کرے گی، وہ 100 بار سوچے گی، کیونکہ دوسرے الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں اب نہیں ہے. مطلب اب نہیں ہے سے مراد یہ کہ پی ٹی آئی کے علاوہ باقی کوئی جماعت اس وقت فورن الیکشن میں جانے میں دلچسپی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کی طرف آؤں گی. عمر ایوب، علی امین گنڈاپور اور میاں اسلام اقبال، تینوں پر مختلف مقدمات ہیں، اور کیا یہ کوئی خاص پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے؟ کیونکہ تینوں لوگ چھپے ہوئے. دیکھیے، ایک تو بڑا واضح ہے کہ جو پی ٹی آئی جس چیز سے سوچتے ہوئے آپ کے سامنے ہے چیز، وہ میرا خیال ہے کہ گورننس کی شاید بات اتنی نہیں ہے جتنی سے کوئی ریزسٹنس کی بات کر رہے ہیں وہ. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشنز ایز اے ہول، ریگارڈلیس ون پارٹی ادر پارٹی یا دوسری پارٹی کی بات کریں آپ، الیکشنز ایز اے ہول اس وقت ان کی کریڈیبلٹی انتہائی ڈاؤٹ فل ہو کے رہ گئی ہے. اور جب آپ حیران کن بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی جن کے بانی چیئرمین لگاتار منافق الرحمان پہ حملے کرتے رہے ہیں اور مختلف قسم کے ناموں سے ان کو پکارتے رہے ہیں، وہ ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ احتجاج کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس میں نام دینا بہرحال ان کا حق ہے، انہوں نے نام دے دیا انہوں نے. اس کی وجہ یہ صرف یہ ہے کہ امین گنڈا صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب کو لوگ ایک انٹلیکچوئل یا بہت مدبر کے طور پہ نہیں دیکھتے، ان کو کسی اور نظر دیکھا جا رہا ہے. ان کی میں نے ایک کلپ سنائی جس میں نے کہا ہے کہ مجھے موقع دیں تو میں جنہوں نے چار دیواری کے مقدس پامال کیا ہے اور ای کے پی کی جو اخلاقیات کے خلاف کام کیا ہے انہوں نے، وہ ان کے ساتھ نبڑیں گے ان کے ساتھ. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سے ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے اس کا. دوسری طرف میاں اسلم اقبال صاحب ہیں، ان کے بارے میں جب پہلے بھی جب یہ پی ٹی آئی جب آ رہی تھی تو ان کو بہت فرنٹ رنر تھے وہ بھی اس کے لیے. تو وہ بھی ان کے بارے میں لوگ اچھی رائے رکھتے ہیں، کوئی زیادہ منفی ان کے بارے میں بات چیت نہیں ہوئی. بہرحال مقدمات ہیں، مقدمات کا سامنا ان کرنا پڑے گا.
اور کیا ان مقدمات سے وہ بری ہو کر باہر آ سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم جس طرف ابھی جا رہے ہیں کیا ہم حکومت پائیں گے؟ حکومت بن جائے گی، چلنا شروع ہو جائے گی؟ جن چیلنجز کا پاکستان اس کو سامنا ہے، کیا یہ حکومت جو بنے گی PDM-2 ان چیلنجز کو سمجھتی ہے؟ ان سے نپٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے؟ میرے لیے یہ زیادہ سوال اہم ہے کہ حکومت جو بنے گی وہ کس حد تک کامیاب ہونے اس کا چانس ہے. یہ میرے لیے بہت ایک بڑا سوال ہے. اور میں ہمیشہ غور دیکھتے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں بھی، تو لگتا یوں ہے کہ ہم پھر وہ PDM پہلے جو چل رہی اسی PDM-2 کو لے کے آگے آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کے بارے میں میرا ہمیشہ سے ایک وزن رہا ہے کہ بھئی وہ کیبل آدمی ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنی ذات چڑھائی ہے اس کے بعد سے اس بارے میں بھی بہت شکوک و شبہات کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور ٹھیک ہے وہ لوگ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، لیکن انڈیویجولی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جب تک کامیابی کا بہت بڑا راز یہ تھا کہ جب وہ پنجاب میں چیف منسٹر تھے تو ان کو بہت بڑی بیکنگ ان کے بڑے بھائی کی تھی جو پرائم منسٹر تھے اس وقت. یہ مت بھولیے کہ ان کی ہمیشہ سے بیکنگ رہی ہے. جی جی بالکل ٹھیک. بہت سارے سنجیدہ سوالات جنرل صاحب نے اٹھائے ہیں. آج جیل میں بانی PTI کی طرف سے امریکہ کے لیے پیغام آیا ہے، وہ کیا ہے پہلے سن لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے کہ امریکہ کے لیے وہ موقع ہے اس وقت کہ وہ اپنے ماضی کے کردار کو مزید صاف کرنے کے لیے، جمہوری بنانے کے لیے اور کریڈیبل بنانے کے لیے پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلیوں پر نظر رکھے، اس کا سدباب کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن کی شفافیت پر آواز اٹھائیں. اب نے امریکہ کو دعوت نہیں دی ہے، ہم نے اپنا کنسرن شو کیا ہے. جی ابو ذر نیازی صاحب، امریکہ کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو کیوں دعوت دی جا رہی ہے؟ کیا امریکہ کا کام ہے صاف شفاف الیکشن کرانا؟ دیکھیے اس چیز کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو تھوڑا اس کی بیک گراؤنڈ پہ جانا پڑے گا، کیونکہ جو چیئرمین PTI ہے قاسم کے والد صاحب، ان کا تھرو آؤٹ ایک تو بیانیہ یہ رہا ہے کہ وہ یہی اسرٹ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا آؤسٹر تھا اس کے اندر جو امریکہ کے جو ایک سرکاری ملازم تھے ان کا اس میں رول تھا. انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا تھرو اسد جمید، وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا سارا سائفر کا ایشو. تھرو آؤٹ ان کا وہ بیانیہ ہے کہ ان کا اس میں رول تھا ان کے آؤسٹر میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس سائفر کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر تھا. تو اس وجہ سے ہی از آف دا ویو کہ جو میرا آؤسٹر تھا اس کے اندر تو ایک رول تھا انٹرنیشنل پاور کا، امریکہ کا. تو میرے خیال سے وہ اس کو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اس میں آؤسٹر میں کوئی رول پلے کیا تو اس میں کوئی رول پلے کریں کہ اس کے اندر بہتر کریں کہ انٹرفیئرنس نہ ہو، ایک ڈیموکریٹک پاکستان کو اپریشیٹ کریں. کو امریکہ کی تھرو آؤٹ اگر آپ ہسٹری دیکھیں، انہوں نے کبھی بھی کسی بھی ملک کے اندر، حالانکہ اپنے ملک کے اندر تو وہ جمہوریت چلتا رہتا ہے امریکہ کے اندر، لیکن باہر انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. رجیم چینج ہوتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ سپورٹ کیا. پاکستان کی ہسٹری بھی دیکھ لیں، جب ڈکٹیٹرشپ آئی ہے تو امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ فنڈ آئے ہیں، لیکن جب جمہوریت ہوتی ہے، بے شک پیچھے دیکھ لیں میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی 1990s میں، وہاں پہ فنڈ آنا بند ہو گئے. ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم پہ کافی پرابلم ہو گیا، لیکن جب ضیاء الحق صاحب آئے تو کافی فنڈز آئے، پھر مشرف صاحب آئے کافی فنڈز آئے. سو اٹس، اور اس کے علاوہ بھی باقی بھی دنیا کے آپ جتنے خطے دیکھ لیں جہاں پہ امریکن انوالومنٹ رہی ہے، وہاں پہ ہمیشہ اس حد تک رہی ہے کہ اس ملک میں ان کو جمہوریت میں تو اتنا انٹرسٹ نہیں رہا کہ اس کو ڈیولپ کریں یا اس کو گرو کریں یا اس کو پروگریس کریں، اس میں رول پلے کریں، لیکن سنگل لوگوں سے ڈیل کرنے میں ان کو بہتر سمجھا اور ڈکٹیٹرشپ کو وہ پروموٹ کرتے رہے. تو میرے خیال سے ایز اے انٹرنیشنل پاور ان کا بالکل یہ رول تو بنتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اتنی انوالومنٹ یہ ہے تو یہاں پہ جمہوریت کو وہ پروموٹ کریں، رول آف لا کو پروموٹ کریں. تو میرے خیال اس طرح کا میسج تو بالکل ٹھیک ہے ان کو کہنا چاہیے. لیکن نا آج سے 1 سال پہلے قاسم کے ابا نے یہ کہا کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی اور ان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا، اور دوسری طرف یہ ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہی امریکہ ان کو اقتدار میں لے کر آئے یا انشور کرے کہ الیکشنز صاف شفاف ہو، یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ دیکھیں اقتدار میں تو آپ کو عوام لے کے آتی ہے، آپ کو کوئی دنیا کی سپر پاور نہیں لے کے آ سکتی. ہاں آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں عوام تو لاتی ہے، لیکن ووٹ عمران خان کو ملا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ایک طرف ایبسولوٹلی ناٹ کہنا اور پھر دوسری جانب پھر انہی سے ہی ایکسپیکٹ کرنا، اٹس اے کانٹرڈکشن. ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمارے ہوائی اڈے نہیں ملیں گے یا آپ ہمارے ملک میں ڈرون اٹیکس کریں. ٹیریٹوریل جو آپ کی سوورینٹی ہے اس میں انٹرفیئرنس نہیں پسند آپ ہمیں.
لیکن جہاں تک اس چیز کی بات ہے کہ اگر آپ کا کوئی رول رہا ہے اس ملک میں جمہوریت کو ویک کرنے میں تو وہ آپ رول پلے نہ کریں, آپ پازیٹیو رول پلے کریں کہ آپ ملک میں جمہوریت اسٹرانگ ہو. فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے آپ کو رول پلے کر سکتے ہیں جہاں سے جو ملک کا آئین کہتا ہے, لیکن آپ نیگیٹو رول نہ پلے کریں. اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں آپ. ٹھیک ہے عدنان عادل صاحب, دھاندلی کے خلاف ہفتے کو پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل میں پھر 126 دن کا دھرنا ہم دیکھ رہے ہیں؟ مجھے دھرنا تو نظر نہیں آ رہا, لیکن احتجاج کریں گے کیونکہ سندھ میں کچھ شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے, جی ڈی اے کی طرف سے خاصا تگڑا ہو رہا ہے, اور آج شازیہ مرین نے جو پریس کانفرنس کی اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس سے کنسرنڈ ہیں. اور جماعت اسلامی بھی احتجاج کا اعلان کر چکی ہے, تحریک لبیک بھی کر چکی ہے. بلوچستان تو تقریباً خاصا بہت بڑے پیمانے پہ ہے اور وہ بند ہو چکا ہے. مولانا فضل الرحمان بھی اس کے احتجاج کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ میدان میں فیصلہ ہوگا. تو سوائے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے زیادہ, اور ایم کیو ایم کے, کیونکہ کراچی میں جس طرح مینڈیٹ جو سامنے آیا ہے بہت ہی متنازع ہے. اس پہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے بڑی بدماشی کی ہے, ہنڈا گردی کی ہے, بوگس ووٹنگ کی ہے. جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے, تحریک لبیک بھی کہہ رہی ہے, تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے, اور وہ بظاہر اس کے ثبوت بھی بادی النظر میں موجود ہیں. تو احتجاج تو ہوگا, لیکن دھرنے کی بات مجھے نہیں لگتا کہ دھرنے تک بات جائے گی. اور انہوں نے جس طرح عمر ایوب کو نامینیٹ کیا ہے, اس سے لگتا ہے کہ وہ پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک ایسے شخص کو عموماً پارٹیاں جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو کوئی اور شخص کو نامینیٹ کرتی ہیں, اور جب انہیں پتہ ہو حکومت مل رہی ہے تو پھر کسی اور شخص کو نامینیٹ کرتی ہیں. تو جو عمر ایوب کی نامینیشن ہے, نامزدگی ہے تحریک انصاف کی طرف سے, وہ ایک پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, اسمبلی کا تجربہ رکھتے ہیں, مختلف پارٹیوں میں بھی رہ چکے ہیں, وزارت بھی سنبھال چکے ہیں, تو وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر ایک کردار ادا کر سکتے ہیں, متحرک کردار ادا کر سکتے ہیں. تو لگتا ہے کہ 2 pronged اسٹریٹجی ہے کہ اسمبلیوں میں بھی اپوزیشن کے طور پہ کردار ادا کریں گے, اور احتجاج بھی جو کہ ایک پرامن جلسے, چھوٹے چھوٹے کارنر میٹنگز, ڈیمانسٹریشنز اس طرح بھی کریں گے. لیکن اگر میرا خیال ہے کہ بہت بڑی تعداد میں عوام جو ہے اس میں شریک ہو جاتے ہیں اور ان کا احتجاج مومنٹم پکڑ لیتا ہے, تو پھر بات جو ہے وہ شاید آگے کیا رخ اختیار کر لے وہ ہم کہہ نہیں سکتے. لیکن ابھی ان کی 2 pronged اسٹریٹجی نظر آتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ عالمی برادری کا بھی دباؤ ہے. الجزیرہ کی رپورٹ دیکھ لیں, اکانومسٹ کی دیکھ لیں, جتنا بھی انٹرنیشنل پریس ہے وہ پاکستان کے الیکشن کے اوپر کوئی اچھی رپورٹنگ نہیں کر رہا. اور ابھی ہم نے عالمی برادری سے مدد بھی لینی ہے, آئی ایم ایف سے قرضہ بھی لینا ہے. ابھی دنیا میں ریسیشن ہے, جاپان ریسیشن میں انٹر ہو گیا ہے, برطانیہ میں ریسیشن شروع ہو گیا ہے. آج گیس بھی مہنگی کر دی گئی ہے. جی دیکھیے, میرا جو بل 5,000 روپے کا آتا تھا اب 40,000 کا آیا ہے, یعنی 8 گنا گیس کا بل بڑھ گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عوام جو ہیں ان پہ اب مزید پھر مہنگی کر دی تو اور بھی زیادہ, یعنی تو اب یہ جو اکنامک پاکستان کی کنڈیشنز ہیں, مثلا اکانومسٹ کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی تھی وہ 20 سال پہلے انڈیا کی اکانومی کا 18 یا 20% تھی, اب صرف 9% ہے. یعنی ہماری اکانومی انڈیا کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. اور پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے انڈیا کی سٹاک مارکیٹ کے مقابلے میں 135 گنا زیادہ انڈیا کی ہے. یعنی ہم اتنے کم, ہماری معاشی حالت خاصی خراب ہے. ایسے حالات میں پی ڈی ایم 2 کی جو حکومت ہے, جو کہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بنے گی, کیونکہ تحریک انصاف نے اور بانی پی ٹی آئی نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے, اور پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے بغیر وہ اس وقت. لیکن یہاں ایک پوائنٹ ہے نا, وہ جے یو فے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اے این پی سے کر رہے ہیں, شیرپاؤ سے کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے خلاف وہ جیتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور اسد کیسر کو ٹاسک دیا گیا ہے, اور پھر انہی سے بات چیت بھی کر رہے ہیں. ہاں وہ تو سیاست میں ایسا ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیے نا کہ بلاول کہتے تھے کہ میں تو فضل الرحمان صاحب بیٹھیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ, لگتا نہیں ہے, لیکن یہ کہ بات چیت تو ہو سکتی ہے. اسد کیسر صاحب کا ان سے رابطہ رہتا ہے. اسد کیسر جو ہیں ایک ماڈریٹ آدمی ہیں اور وہ ان کے ہر جگہ تعلقات ہیں. وہ مولانا فضل الرحمان کے اس پہ تعزیت کے لیے بھی کسی شخص کی گئے تھے, ان کے کسی عزیز کے حوالے سے. تو پختون جو سیاستدان ہیں وہ چاہے مخالف پارٹیوں میں بھی ہوں لیکن وہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں, سوشل کانٹیکٹ. ٹھیک ہے, لیکن ایک ہم فضل الرحمان صاحب کا ایک شارٹ بھی چلاتے ہیں کہ کل انہوں نے بات کل بھی چلایا تھا, آج ایک اور نقطہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا لائن اور لینتھ تھی پی ٹی آئی کو لے کر.
انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر مسترد کر دیا ہے. اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. تاہم اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی. مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں. اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے. ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور کسی کے تابعدار نہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں, کوئی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, لیکن ایوان تو سب کا ہوتا ہے. ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ان کے دماغوں سے ذرا جھگڑا ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گا. خدا کرے کہ ٹھیک ہو. جی عدنان عادل صاحب, کیا پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف اکٹھے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے مجھے لگ رہا ہے کہ تمام پشتون پارٹیاں جو ہیں نا وہ ایک پیج پہ آ رہی ہیں. آپ نے دیکھا محمود اچکزئی جو کہ ایک پشتون قوم پرست ہیں, انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نون لیگ کے ساتھ نہیں جا سکتا, حالانکہ ان کے نون لیگ سے بڑے دیرینہ روابط ہیں, گہرے روابط ہیں. انہوں نے کہا پختون وطن, انہوں نے پختون وطن کا نام استعمال کیا. اس نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے, تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے. اسی طرح فضل الرحمان صاحب کی ٹون بھی بدلی ہوئی ہے. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں جو احتجاج ہو رہا ہے, اختر مینگل نے بھی یہ کہا کہ ہم مینڈیٹ جو ہے پی ٹی آئی کو ملا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ بلوچستان اور پختونخوا کی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھیں بانی پی ٹی آئی کو ڈچ کرنے والوں میں پرویز خٹک پیش تھے, لیکن آج انہوں نے کہا ہے کہ ان سے بھی بات چیت کرو. وہ اگر معذرت کر لیتے ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ بھی چلنے کو تیار ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ پرویز خٹک نے ان کے خلاف بہت زہریلی تقریریں کی ہیں, ان پہ بڑے الزامات لگائے, ان کو نقصان پہنچایا. وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. تو یہ جو ایک لائن اپ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ریجنل پارٹیز کی, اور پی ٹی آئی جو ہے, دیکھیے اگر یہ پارٹیز پی ٹی آئی کے ساتھ مل بھی جائیں تو نمبر گیم پورا نہیں ہوگا, 134 نہیں ہوگا. ان کے 93 لوگ ہیں, 2 ہٹ گئے, 91 رہ گئے. مذاکرات کہاں پہنچتے ہیں؟ پیپلز پارٹی سسٹم کو چینج کرے یا نہیں, اس پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن. شازیہ مری نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سسٹم کو چینج کرنے کے حوالے سے کیا پالیسی ہے. پہلے وہ سن لیتے ہیں. ہم اپنے جو بھی ہماری سیٹس آئی ہیں اس کو لے کر سڑکوں پر آنا یا سسٹم کو روکنا یا چیلنج کرنا یا دھمکی دینا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شیوا نہیں ہے. یہاں پر جن کے فرمائشی پروگرام پورے نہیں ہوئے ہیں وہ روڈ رستے بلاک کر رہے ہیں. جو جن کے کبھی لاڈلے ہوا کرتے تھے, باپ بیٹے کے رشتے کی دہائیاں دے رہے ہیں. ہم سسٹم کو چیلنج نہیں کریں گے. کراچی میں بہت ساری زیادتی ہوئی ہے, جہاں جہاں پیپلز پارٹی کے کارکنان کے ساتھ, ووٹرز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بڑی سسٹمیٹک زیادتی ہوئی ہے, بڑی اسٹریٹیجک زیادتیاں ہوئی ہیں اور بڑی ان ایتھیکل زیادتیاں ہوئی ہیں. جن لوگوں کے پاس 1 سال قبل پولنگ ایجنٹس نہیں تھے, یکایک ان کے حق میں فیصلہ آ گیا اور وہ ایسی نشستیں جیت گئے جہاں وہ رنر اپ بھی نہیں تھے. سندھ کے اندر اگر میں بات کروں تو جی ڈی اے جو کہ سیاسی یتیموں کا ایک گروپ ہے. جی رانا صاحب, پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے؟ ایک طرف تو دھاندلی کی شکایات کرتے ہیں اسپیشلی سندھ میں کہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم سسٹم کو چیلنج بھی نہیں کریں گے. یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سسٹم کو چیلنج نہ کرنا پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑا اچھا سٹیپ ہے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ سسٹم کو چیلنج کریں گے تو پھر وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ پھر آپ جو ہے نا ABC سے شروع کرنا پڑے گی ہر چیز آپ کو. اور جیسے آپ دیکھیں جی ڈی اے احتجاج پہ نکل پڑی, JUI احتجاج پہ نکلنے کی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے ہیں کہ جناب فیصلے میدان میں ہوں گے. پی ٹی آئی بھی آ گئی, جماعت اسلامی بھی آ گئی, تحریک لبیک بھی آ گئی. تو اگر یہ ساری جماعتیں مل کے احتجاج شروع کر رہی ہیں اور واقعی ان کے احتجاج میں اگر کوئی وزن ہوا, وزن سے مراد کہ واقعی یہ کوئی امپیکٹ یا ریپلز کریٹ کر سکے, تو پھر ایک سچویشن بن جائے گی اور اس سچویشن سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں آگے آلریڈی یہاں پہ ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے, پہلے تو اللہ کر کے یہاں پہ انتخابات ہوئے. انتخابات کے بعد ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ بھائی ہم لوگ بھی بیٹھے رہے, آپ بھی بیٹھے رہے, ہم سب لوگ بیٹھے رہے, رات کو الیکشنز کے ریزلٹس ڈیلے ہوئے. جو ایکسپیکٹیشنز تھی یا جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا جو لوگ سمجھ رہے تھے, کیلکولیٹ کر رہے تھے, کیلکولیٹرز لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب اتنی سیٹیں نکلیں گی پی ٹی آئی کی یا اتنی پیپلز پارٹی کی یا اتنی فلاں جماعتوں کی, وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوئی.
so much so کہ نون لیگ کی بھی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوئی. بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر آپ سسٹم کو یہاں پہ چیلنج کرنا شروع کریں گے تو پھر یہ سسٹم کو ایک آپ بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور سسٹم کو اگر آپ بند گلی کی طرف لے کے جائیں گے اور آپ کسی بھی حکومت کو نہیں چلنے دیں گے تو پھر آپ کہاں پہ اینڈ اپ کہاں پہ ہوگا؟ دیکھیں اینڈ اپ وہاں پہ ہوگا جہاں پہ کوئی بھی باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا. میں بار یہاں پہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, التجا کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں کیا ہم ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں؟ ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو پولیٹیشنز کو مل کے بیٹھ کے چلنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے اگر نہیں چلیں گے نا تو پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, کسی کو اچھی لگے بری لگے بات, لیکن میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, اگر پولیٹیشنز ابھی نہیں بیٹھیں گے, if they are not on one page now, as of now I'm talking, تو اس کا پھر اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ اچھا نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان بننے کے لیے تیار ہیں. بالکل صحیح. عریق راجی صاحب, جیسے پیپلز پارٹی چیلنج سسٹم کو نہیں کرے گی. جی کمپلیٹ کر لوں. جی میں ایک بات کمپلیٹ کر. آصف زرداری صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ بننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم دیکھیں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس وقت احتجاج کی, اور یہ احتجاج کی جو باتیں چل نکلی ہیں یہ کوئی اچھا شگر نہیں ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اس سے پولیٹیکل انسرٹنٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, اور پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں جس کی وجہ سے سارا سسٹم جو ہے وہ کمپرومائز ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا انیک راجی صاحب, پیپلز پارٹی تو سسٹم کو چیلنج نہیں کرے گی. مجھے یہ بتائیے 16 ماہ شہباز حکومت کے ساتھ JUIF اور پیپلز پارٹی رہ سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, لیکن اب کیوں نہیں کر سکتے جبکہ کامن ایجنڈاز ہیں, کامن نیریٹو ہے, کامن ایشوز ہیں؟ دیکھیے اس وقت نا ہمیں ایک چیز میں بالکل ایبسولوٹلی ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو لوگوں کی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ سارے لوگ ایک گیم آف تھرونز میں یہ کھلاڑی ہیں, یہ پاور پلیئرز ہیں. اور دنیا بھر میں جو پاور پلیئرز ہوتے ہیں وہ جو نظریات آپ کہیے یا وہ جو ایک مورل پوزیشن یا جو بھی, وہ آپ الیکشن سے پہلے ووٹ لینے کے لیے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد پاور پالیٹکس کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. مولانا فضل الرحمان بہت گہرے آدمی ہیں, انہوں نے جتنی گفتگو کی ہے انہوں نے یہاں بھی خوش کر دیا, وہاں بھی خوش کر دیا. جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم بطور احتجاج ایوان میں جائیں گے, بیٹھیں گے, نون لیگ کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آگے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, تو بتا چکے ہیں کہ وہ سسٹم کے ساتھ احتجاج کا اعلان ظاہر ہے انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ ان کے پارٹی کے بہت سے لوگ ناراض ہیں, ان کو بھی انہوں نے خوش کرنا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ اس طرف بھی چلے گا, اس طرف بھی چلے گا. احتجاج کے بارے میں سب بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت احتجاج کا متحمل نہیں ہے انوائرمنٹ, اور ایک ہی پارٹی یا تو PTI اکیلی اٹھے, پورے سسٹم کو جائم کر دے اور الیکشن مانگ لے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس طرح اس وقت اس طرح کی کوئی صورتحال ہے. ایک میں گزارش آپ سے اور کر دوں کہ یہ جو سیاسی مخالفوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بیانات ہوتے ہیں, اس کے میں ایک مثال تو ہے امریکہ میں ڈیموکریٹس میں جب یعنی وہ جو ود ان دی پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ہیلری کلنٹن اور براک اوباما ایک دوسرے کے خلاف کنٹیسٹ کر رہے تھے ایک عہدے کے لیے, لیڈ کرنے کے لیے, پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بننے کے لیے. دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف بہت سخت تقاریر کی تھی, لیکن جب ہیلری کلنٹن نہ جیت سکیں تو براک اوباما نے ان کو ایڈمائر اپریشیٹ کر کے اپنی ٹیم کا حصہ بنایا اور وزیر خارجہ یعنی سیکرٹری آف اسٹیٹ بنایا. ابھی ریپبلکنز میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کمپیٹ کر رہا ہے وویک راما سوامی. اس نے اس شدت اور حدت کا اندازہ لگائیں کہ اس نے بیان دیا ٹرمپ اور بائیڈن کے بارے میں. اس نے کہا کہ یہ اپنی عمر کے اس حصے میں ہے کہ 10 سال بعد تو یہ سارے مر چکے ہوں گے, تو ان کی پالیسیز کو ہم نے بھگتنا ہے, میری جنریشن نے, انہوں نے نہیں بھگتنا. یعنی اس حد تک وہ چلا گیا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اس کیمپین کے دوران بھی اس کی تعریف کرتا رہا, اور جیسے ہی وہ وڈرا ہوا اس کے حق میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو گلے سے لگایا, بلایا, اور اب شاید وہ اس کا وائس پریزیڈنٹ کے لیے وہ اس کو ساتھ رکھ لے. مطلب یہاں تک بات چلی گئی ہے. سو اس پہ ہمیں زیادہ حیرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل پلیئرز یا گیم آف تھرونز کے جو پلیئرز ہیں یہ الیکشن سے پہلے کیا باتیں کرتے ہیں اور بعد میں کیا باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم بات کریں گے PMLN کی انٹرنل پالیٹکس کے بارے میں اور شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کی نامزدگی پر ان کے ووٹرز کیا فیل کرتے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن. جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کرنے سے کیا مسلم لیگ نون کے ووٹرز میں مایوسی بڑھی ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر کا مینڈیٹ بھی چوری ہو گیا ہے؟ دیکھیے میاں صاحب نے بڑا کمال یہ کیا کہ اپنے بھائی کو پرائم منسٹر پہلے بنوا دیا
اور بعد میں اسی حکومت کو انہوں نے کرٹیسائز بھی کیا انہوں نے, اور اس سے انہوں نے اپنے کو ڈسٹنس کر دیا تھا. جہاں تک نواز الدین کا تعلق ہے, اس میں ووٹر بیسیکلی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی چلتا ہے اس کا. جی میاں شہباز شریف صاحب کی جہاں تک ووٹ لینے کی اہلیت ہے بہت ہی لمیٹڈ ہے اس میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ فیملی کے آپس میں ایشوز ڈیفینیٹلی بنتے ہیں, جب آپ سیکنڈ تھرڈ جنریشن میں جاتے ہیں تو وہ ایشوز تو بنتے ہیں آپس میں, سارے جو وراثت کا چکر چلتا رہتا ہے اس میں, اور یہ بھی یہاں بھی ہے اس میں. اور یہ بھی ضرور ہے کہ بھئی دونوں بھائیوں کے اپنے اپنے چاہنے والے اپنے پارٹی میں لوگ موجود ہیں, ان کے اپنے اپنے خیالات ہیں اس سلسلے میں, یہ مسئلہ بنے گا اس میں. جہاں تک ووٹرز کا تعلق ہے, ہم نے بڑی باتیں سنی ہیں اس میں, لیکن میاں صاحب نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے کہ وہ ان کو یہ خیال یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میاں صاحب چونکہ ان کی سیٹوں پر بھی بہت بڑا سوالی نشان کھڑا ہوا ہے, کل خدا نہ الیکشن جب اگر کوئی رزلٹ چلتے ہیں اور کوئی بات چلتی ہے ان کی سیٹ ڈی سیٹ کر دیے جاتے ہیں تو پھر وہ کہاں کھڑے ہوں گے اس سلسلے میں. شہباز شریف صاحب کی سیٹ تو ایٹ لیسٹ کلیئر ہے, سسٹم میں اس میں کوئی زیادہ سوالات نہیں ہیں. اور دوسرا بہت بڑا یہ ہے کہ میاں صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ مشکل ہے, اکنامک کنڈیشن بہت ڈیفیکلٹ ہے, چیلنجنگ ہے. پاکستان کی جو انوائرمنٹل میٹرکس ہے اس میں ہر چیز اس وقت ایک آن دا بوائل ہے. اس چیز کو سنبھالنا ٹائم لگے گا, اس لیے بہت بڑا کو کیپٹل قربان کرنا پڑے گا. میاں صاحب وہ قربان کرنے کو تیار نہیں ہے. اور میں کل بھی کہا تھا, میں آج پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو ایک قسم کا قریب بلی چڑھائی جا رہی ہے کہ سخت فیصلے کر لیں, کل کو جب دوبارہ اس میدان میں آئیں گے تو پھر شاید میاں صاحب دوبارہ تشریف لے آئے. بہرحال کنٹرول میاں صاحب کا ہی ہوگا, چاہے پنجاب کی حکومت بنتی ہے نون لیگ کی یا فیڈرل حکومت بنتی ہے. بالکل سیدان عادل صاحب, اگر پہلے دن ہی شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم دکھایا جاتا تو کیا سیٹیں مزید کم ہوتی؟ ظاہر ہے کیونکہ شہباز شریف جو ہیں وہ اتنے پاپولر نہیں ہیں, جو ووٹ ہے وہ تو نواز شریف کا ہے. اب جو اور ووٹ پڑے بھی نواز شریف کی وجہ سے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے. جی بالکل, اور بات یہ ہے ووٹرز کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. نہیں ہاتھ تو نہیں, بہرحال سیاست میں جوڑ توڑ تو چلتا ہے, ووٹ تو پارٹی نے پھر فیصلہ کرنا ہے. اب دیکھیے جو مسلم لیگ کا مستقبل ہے نا, وہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ سے زیادہ مریم نواز کی وزارت اعلیٰ پہ منحصر ہے. اگر مریم نواز پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے, جس کی توقع ہے کہ اب وہ 190 انہوں نے ارکان پورے کر لی ہیں, 186 چاہیے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ آزاد ان کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کر رہے ہیں, اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے نمبر پورے ہو گئے ہیں اور مخصوص نشستیں بھی انہیں 35-36 ملیں گی, تو پھر اگر مریم نواز وزیر اعلیٰ کے طور پر ڈیلیور کرتی ہیں اور اچھی گورننس قائم کرتی ہیں, اور یہاں پر عوام اپنا جو کھویا ہوا ان کا سپیس ہے اسے واپس لے سکتی ہیں, کیونکہ مسلم لیگ کو کافی نقصان ہوا ہے اس الیکشن میں, ان کو توقع کے مطابق سیٹیں نہیں ملی اور جو ملی ہیں وہ متنازع ہیں. اگر مریم نواز اپنی کارکردگی آخری 2 منٹ ہے, ابو ذر آپ کی طرف آنا چاہوں گی, کیا مریم نواز بطور سی ایم پنجاب ڈیلیور کر پائیں گی کیونکہ ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے؟ دیکھیں یہ کویشچن تو ایسے ہی پوچھنا ہے کہ میں کوئی فیوچر کی پروڈکشن دے دوں, اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن ان کی فیملی میں کافی لوگ آلریڈی ایکسپیرینسڈ ہیں, تو ان کو وہ بتانے والے تو کافی ہیں کہ کس طرح سارا کچھ بیوروکریسی کو کیسے ڈیل کرنا ہوتا ہے, ساری چیزیں ہیں. لیکن دس از ناٹ ایزی ٹو پروڈکٹ. یہ اب آنے والی دنوں میں ہم اس کو بہتر جج کر سکتے ہیں, کیا ہونا ہے وہ ڈیلیور کر سکتی نہیں کر سکتی. لیکن اس میں دیکھیں اتنا آسان نہیں ہوگا اس وقت, کیونکہ جو الیکشنز ہیں اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. اس میں بہت ساری سیٹوں پر لیٹیگیشن چل رہی ہے, تو کبھی بھی کوئی چیز بدل سکتی ہے, کبھی بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے. یہ فارم 45 فارم 47 والا ایشو اتنے آرام سے سیٹل نہیں ہونا, یہ بہت ساری سیٹوں پہ یہ والا ایشو رہے گا, اور جس کی وجہ سے سچویشن والیٹائل رہے گی. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے, یہ ابھی آنے والے دنوں میں ہمیں اس کا بہتر پتہ لگے گا. ٹھیک ہے انیک صاحب, آپ کی طرف آؤں گی کہ آپ اگر دونوں بھائیوں کو کمپیریزن کیا جائے, اگر نواز شریف صاحب بنتے اور شہباز شریف صاحب نہ بنتے تو کیا ڈفرنس پڑتا دونوں کے ورکنگ سٹائل؟ دیکھیے ورکنگ سٹائل میں ڈیفینیٹلی فرق ہے. لیڈر تو نواز شریف ہیں, شہباز شریف تو بیسیکلی ایک اچھے مینیجر ہیں. اور یہ تھوڑی دیر پہلے جو بات ہوئی بالکل درست ہوئی کہ شہباز شریف نے وزارت اعلیٰ جب کامیابی سے چلائی تھی تو اس لیے چلائی تھی, یہ بات بالکل درست ہے کہ اوپر وزیر اعظم ان کے بڑے بھائی تھے, نواز شریف تھے. پہلے جو ان کا پی ڈی ایم کا ایکسپیرینس تھا اس وقت نواز شریف پاکستان میں نہیں تھے. اب وہ یہاں بیٹھے تھے, لیکن نہیں وزیر اعظم جب تھے پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ میں 16 مہینے جو شہباز شریف وزیر اعظم تھے, تو نواز شریف ملک میں نہیں تھے اس وقت, وہ لندن میں تھے. اب وہ لاہور میں بیٹھے ہیں, پارٹی پہ ان کی پوری گرفت ہے, گو کہ ان کی پہلی ترجیح اور دلچسپی کا مرکز پنجاب حکومت رہے گی.
وہ مریم نواز کی وزارت اعلیٰ اور اس حکومت کی چوکیداری بھی کریں گے, وہ اس کے خلاف کوئی سازش نہیں ہونے دیں گے ود ان پارٹی یا آؤٹ سائڈ پارٹی, اور وہ اپنی بہترین ٹیم بنا کر مریم نواز کو دیں گے, اور ان کا فیوچر میں زیادہ انٹرسٹ ہے. باقی رہی شہباز شریف صاحب کی بات, تو میں گزارش کر دی ہوئی ہے کہ اب ان کی وزارت عظمیٰ میں جو ہے نواز شریف کی وزارت عظمیٰ اور شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کی وزارت عظمیٰ میں وہ باقاعدہ وزیر اعظم ہوتے ہیں, شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم سے زیادہ ایک آپ کہیے کہ مینیج کرنے والی ایک گڈ مینیجر. ہاں ایک مینیجر. ہاں جی ٹھیک ہے ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. آج کی گفتگو کا کنسنسس یہ ہے کہ جمہوریت ہی وے فارورڈ ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.